Assalamu alaikum. My name is Dr. Mohammad Latif and here is lecture number 2. In lecture 1 I have discussed in detail about the cell cycle and the control of cell cycle, and in this lecture I am talking about mitosis and meiosis. So mitosis is the type of cell division in which one cell divides into 4 daughter cells and each daughter cell have same number of chromosomes as in parent cell. Although mitosis is a continuous process, but for our understanding we divide this process in mitosis into further 4 phases, which is prophase, metaphase, anaphase and telophase. So for the purpose of this division is to basically know the steps which are involved in this mitosis, and it's easy to understand that how these different processes occurring in different phases of the mitosis. So in first phase of mitosis, which is prophase, begins when chromosome become visible with the light microscope as thread-like structure. As I earlier told you in my first lecture that when cell division is not happening, we cannot see chromosome under the light microscope. It seems a thread-like, it seems a compact structure which is called chromatin. But when the division process starts or the mitosis starts, the chromosome become visible with the light microscope as thread-like structures. And the other process which happens during prophase is the nucleoli and the nuclear envelope begin to break up, and the 2 centrioles pairs move apart, and basically these centrioles are already duplicated in S phase, so the centrioles now move apart to the opposite pole. That is, one centriole remains in one pole and the other centriole moves to the opposite pole of the cell. The centrioles radiate an array of microtubules called esters. The centrioles basically liberate 2 types of microtubules. One is called the esters and the other is called the spindle fibers. Esters are basically attached with the plasma membrane, and the spindle fibers are attached with the kinetochore of the centromere. So the esters are small and this is not continuous with the centromere, but जो spindle fibers होते हैं ये centromeres के साथ attach होते हैं. That's why it is called spindle fibers. And the all things, the esters, spindle fibers, centrioles and microtubules, they are collectively called as mitotic spindle or mitotic apparatus. Prophase continues. A second group of microtubules grow out from the kinetochore to the poles of the cell. These kinetochore microtubules connect each sister chromatid to the poles of the spindle. जैसे कि हमने बताया, जो स्पेंडल फाइबर अराइज होते हैं वो जाके सेंट्रोमेयर के साथ एक प्रोटीन होती है जिसको हम काइनेटोकोर होते हैं. मैंने पहले लेक्चर के अंदर आपको समझाया, जिसके अंदर क्रोमोसोम बताए थे, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, और उसके साथ मैंने आपको सेंट्रोमेयर था, सेंट्रोमेयर के साथ प्रोटीन अटैच हुई थी, उसको मैंने काइनेटोकोर कहा था. और बेसिकली ये जो स्पेंडल फाइबर्स होते हैं ये जाके काइनेटोकोर के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं. और ये बॉन्डिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब स्ट्रेचिंग मूवमेंट होती है, यानी जब स्पेंडल फाइबर स्ट्रेच होते हैं ड्यूरिंग एनाफेज, तो जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर के अंदर से
اپنے آپ کو سپریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے اور انڈیویجول کروموسوم علیحدہ علیحدہ پول کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پروسیس ہے ان سیل ڈویژن. Now we'll go further to the next phase, which is a metaphase. Meta means after, and the chromatids replicated chromosome begin to align in the center of the cell. Now the replicated chromosomes align in the center in the equatorial plate, and this arrangement is on lengthwise basis, means one chromosomes and then one chromosome and then one chromosome lengthwise range on the equator, and toward the end of metaphase the centromeres divide and detach the two sister chromatids from each other. Although the chromatids remain aligned next to each other, as میٹافیز تک جو دونوں کرومٹڈز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوتے. جب اینافیز سٹارٹ ہوتی ہے تب وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ ڈیٹیچمنٹ شروع ہو جاتی ہے. اس میں یہ بتا رہا ہے کہ جو سینٹرومیئر کی ڈویژن ہے وہ ضرور سٹارٹ ہو جاتی ہے, لیکن جو ان کے کرومٹڈز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ابھی اسٹک رہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ابھی کمبائن رہتے ہیں. And after the centromeres divide, the sister chromosomes are considered full-fledged chromosomes or daughter chromosome. اور جب سینٹرومیئر آپس میں ڈیوائڈ ہو جائے گا تو پھر وہ انڈیویجول کروموسوم کہلائیں گے, لیکن ابھی تک یہ ایک دوسرے کے پول کی طرف نہیں گئی, اس لیے ابھی تک وہ وہیں سینٹر کے اندر ہی موجود ہے میٹافیز کے اندر. During anaphase there is a shortening of microtubules in the mitotic spindles pull each daughter chromosome apart from its copy and towards its respective pole. Now during anaphase, now this microtubules اور spindle fibers ان کی اسٹریچنگ ہوتی ہے اور یہ اسٹریچ کرتے ہیں اپنے پول کی طرف, اور جب یہ پول کی طرف اسٹریچ کرتے ہیں تو جو کروموسوم آلریڈی ڈیوائڈ ہو چکا ہے, یعنی اس کا سینٹرومیئر ڈیوائڈ ہو چکا ہے, وہ ایک دوسرے سے اب علیحدہ ہوتے ہیں اور ریسپیکٹو پول کی طرف وہ اپنے آپ کو کھینچ لیتے ہیں. Anaphase ends when all the daughter chromosomes have moved to the poles of the cell. اب اینافیز کب ختم ہوگی؟ جب دونوں کروموسوم جو ہے اپنے پول کی طرف چلے جائیں گے. Each pole now has a complete identical set of chromosomes. اب اس ڈویژن سے یا اس کے علیحدہ ہونے سے کیا ہوتا کیا ہے کہ سے فار ایگزامپل اب کروموسوم تھا وہ ڈپلیکیٹ ہوئے تھے اور وہ آپس میں ٹوٹ گئے, یعنی سے فار ایگزامپل 4 کروموسوم تھے جو ڈپلیکیٹڈ ہوئے تھے لیکن ایک دوسرے کے کروموٹیڈ ایک دوسرے کے ساتھ تھے, لیکن جب اینافیز ہوا تو اب ایک دوسرے سے وہ علیحدہ ہو گئے, تو 4 ہی ایک سائڈ پہ چلے جائیں گے اور 4 ہی دوسری سائڈ پہ چلے جائیں گے, لیکن اس کا ڈفرنس کیا ہوگا کہ وہ اب انڈیویجول کروموسوم ہوں گے, وہ ڈپلیکیٹڈ نہیں ہوں گے اور ڈپلیکیٹڈ ہونے بھی نہیں چاہیے, کیونکہ نیکسٹ سیل کے اندر جب جانے کے لیے انہیں سنگل کروموسومز کا ہونا کافی ہے. اب جو لاسٹ فیز آتی ہے وہ اس کو ہم ٹیلو فیز کہتے ہیں. یہ ونس دا ڈاٹر کروموسوم ارائیوز ایٹ دا اپوزل پولز آف دا سیل اینڈ ڈیورنگ ٹیلو فیز دا مائٹوٹک اسپنڈل ڈسمبلز. تو مائٹوٹک اپریٹس بنا ہوا تھا, یعنی یہ ایسٹرز بنے تھے, اسپینڈل فائبرز بنے تھے, یہ سارے ڈسمبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی یہ تمہارا ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں, ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور نیوکلیر انویلپ فارمز, جو نیوکلیر انویلپ پروفیز کے اندر ڈس انٹیگریٹ ہو گیا تھا, ختم ہو گیا تھا, وہ دوبارہ بننا شروع ہو جاتا ہے. نیوکلیورس جو ختم ہو چکا تھا پروفیز کے اندر, اب ٹیلوفیز کے اندر وہ دوبارہ ریسنتھسائز ہو جاتا ہے. اینڈ دا سیل آلسو بیگنز ٹو پنچ ان دا مڈل. اور ٹیلوفیز کے اندر ہی جو درمیان کے اندر سیل ہے وہ پنچ کا مطلب ہے اس کے اندر جو ہے ایک گروو یا انورڈ موومنٹ شروع ہو جاتی ہے, اور یہ انورڈ موومنٹ جو ہے اتنی زیادہ نیچے تک جاتی ہے کہ ایک سیل کو
दो में डिवाइड कर लेता है, लेकिन इस प्रोसेस के टीलोफेज तक ये दो सेल एक दूसरे को डिवाइड नहीं करती। यहाँ तक सिंपल कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो है वो कंप्लीट होती है। जो नेक्स्ट जो सेल का टूटना है उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, लेकिन इसको हम फिगर्स के अंदर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखें इंटरफेस जो ऑलरेडी हो चुका था, इसमें आपने देखा सेंट्रियोल्स भी डिवाइड हो चुके हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम्स भी डिवाइड हो चुके हैं यानी वो डुप्लीकेटेड हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब ये जब और इसके अंदर तमाम प्रोटीन्स और तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अब ये एम फेज़ यानी जो माइटोटिक फेज़ है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर अर्ली प्रोफेज़ हुआ है, जिसके अंदर आपने देखा है कि जो सेंट्रियोल है उनसे एस्टर्स और स्पेंडल फाइबर्स बनना शुरू हो गए हैं। जो क्रोमोसोम्स हैं वो अब आप देख रहे हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं, और मिडल प्रोफेज़ के अंदर वो मज़ीद जो स्पेंडल फाइबर है उसकी फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। वो एक दूसरे से लेट प्रोफेज़ के अंदर ये अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, और ये आप देख रहे हैं तो इसका जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये भी टूटना शुरू हो गया है। और मेटाफेज के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि ये अलाइन करते हैं ऑन द इक्वेटर, यानी इक्वेटर और लेंथ वाइज, यानी एक एक क्रोमोसोम अपने आप को मिडिल के अंदर लेके आता है, और आपने देखा कि स्पेंडल फाइबर्स जो हैं वो सेंट्रोमेयर के साथ आके जो प्रोटीन लगी होती है काइनेटो उसके साथ आके अटैच हो रहा है। और ये देखें इस तरीके से जितने भी क्रोमोसोम हैं वो सारे उसके साथ स्पेंडल फाइबर्स अटैच हो चुके हैं। अब एनाफेज के अंदर क्या होता है कि ये स्पेंडल फाइबर्स जो होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं, अपने पोल की तरफ खींचते हैं, और आप देख लें कि सेंट्रोमियर ऑलरेडी डिवाइड हो रहा होता है, वो हो चुका है मेटाफेज के एंड तक। अब क्रोमोसोम जो है इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो है वो एनाफेज के अंदर अपने पोल्स की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, और टीलोफेज के अंदर आप देख चुके हैं कि वो अपने दोनों जो सेल यानी दोनों क्रोमोसोम अपने एक्सट्रीम एंड, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड की तरफ पहुंच चुके हैं। अब उनके अंदर रीफॉर्मेशन होती है टेलोफेज के अंदर, यानी उसकी न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा आएगी, न्यूक्लियोलस रीसिंथेसाइज होगा, सेंट्रोमियर जो सेंट्रियोल जिन्होंने जो स्पेंडल फाइबर्स बना चुका था वो देखें वो कम होते जा रहे हैं और बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और इसी दौरान टेलोफेज के अंदर क्लीवेज फरो भी बन रहा था जो डीपन हो रहा है, लेकिन अभी ये डिवाइड नहीं कर रहा। इसके बाद जो अगला प्रोसेस को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, यानी नाउ द डिवीजन ऑफ द cell takes place or the cytoplasm takes place. It deepens and it divides the cell into two, and each cell have same number of chromosomes. And now cytokinesis, the final phase of cell division is cytokinesis, in which the cytoplasm divides. Cytokinesis usually starts sometime during late anaphase or early telophase. A contracting belt of microfilaments called the contractile ring pinches the plasma membrane to form the cleavage furrow. The furrow deepens and two new genetically identical daughter cells form. And mitosis is very significant because the growth process takes place just because of mitosis, and there is, if any injury takes place, a repair of bond also takes place due to mitosis. So mitosis is very important for growth, for repair, and in which there is asexual reproduction in that organism. Also mitosis can take place, and mitosis is basically responsible for the growth of the organisms. Now the second topic of my lecture is meiosis, and meiosis is also called the basis of sexual reproduction. Without meiosis, the sexual reproduction cannot take place, because sexual reproduction requires a genetic contribution from two different sex cells. So sexual reproduction के अंदर होता ही यही है कि हम
ہمیں 2 جینیٹک کنٹریبیوشن چاہیے ہوتے ہیں فرام 2 ڈفرینٹ انڈیویجول، جس کے اندر ایک کو ہم میل کہتے ہیں اور ایک کو ہم فیمیل کہتے ہیں. اور ایگ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے بائی دا فیمیل اور سپرم پروڈیوس ہوتا ہے بائی دا میل. یہ دونوں جب ایگ اور سپرم ملتے ہیں تو ان کے نتیجے میں زائگوٹ بنتا ہے. تو ایگ اینڈ سپرم سیلز آر اسپیشلائزڈ سیکس سیلز کالڈ گیمیٹس. وائف گیمیٹ اینڈ ہسبینڈ گیمیٹ یعنی مینز ایگ جو ہے وہ فیمیل سے پروڈیوس ہوتا ہے اور سپرم جو ہے وہ میل سے پروڈیوس ہوتا ہے. دیٹس وائی اٹس کالڈ وائف اینڈ ہسبینڈ. In animals, a male gamete sperm unites with a female gamete egg during fertilization to form a single cell called a zygote. Zygote جو ہے وہ فارمیشن ہے جب سپرم اور ایگ ملیں گے تو اس کو ہم زائگوٹ کہیں گے. اور یہی زائگوٹ بیسیکلی کمپلیٹ انڈیویجول کے اندر چینج ہوتا ہے. اور یہاں زائگوٹ سے کمپلیٹ انڈیویجول کا بننا یہ صرف مائٹوسس کی وجہ سے ٹیک پلیس ہوتا ہے. یعنی جب گیمیٹس بنتے ہیں تو پھر ہمیں میوسس درکار ہوتی ہے، لیکن جب گیمیٹس یونائٹ ہو کے زائگوٹ بنا دیتے ہیں تو اس کے بعد جو فردر جو سیل سائیکل چلتا ہے یا ڈویژن سیل کی ڈویژن ہوتی ہے وہ مائٹوسس کے ذریعے ہوتی ہے، جس سے ایک کمپلیٹ انڈیویجول بن جاتا ہے. اینڈ دا فیوژن آف گیمیٹ از کالڈ سنگیمی. The zygote is the first cell of the new animal. Each of the 2 gametes contributes half of the genetic information to the zygote. یعنی زائگوٹ کے اندر جو ہاف انفارمیشن ہے جینیٹک انفارمیشن وہ میل دیتا ہے اور ہاف جینیٹک انفارمیشن جو ہوتا ہے وہ فیمیل دیتی ہے. اسی لیے ہمارے اندر کچھ ایسے کریکٹرسٹک ہوتے ہیں یعنی جو ہماری ماں سے ملتے ہیں، کچھ کریکٹرسٹک ہوتے ہیں جو ہمارے والد سے ملتے ہیں. تو ہم مکسچر ہوتے ہیں اپنے والد اور والدہ کا، لیکن ہم ان جیسے بالکل نہیں ہوتے. وہ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ میوسس کے اندر ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ میکنزم انوالو ہوتا ہے جس کے اندر جو جینیٹک مٹیریل ہے وہ ایک دوسرے سے شفٹ ہوتا ہے، یعنی ری کمبینیشن ہوتے ہیں اور یہ ری کمبینیشن سے نیو جو ہے وہ جینز بنتے ہیں، نیو کریکٹرز بنتے ہیں جو اگلی جنریشن کے اندر آتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ میوسس از دا بیسس آف سیکسول ریپروڈکشن. وائی از سیکسول ریپروڈکشن بیسس آف سیکسول ریپروڈکشن؟ آپ کو اس کا اور بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ نمبر آف کروموسوم ریمینز دا سیم ان ایوری اسپیشی. وہ کس طریقے سے پاسبل ہوگا؟ اگر وہ اس طریقے سے پاسبل ہوگا کہ فار ایگزامپل ہمارا 46 کروموسوم ہے اور اگر میں اپنا سپرم پروڈیوس کرتا ہوں اس کے اندر بھی 46 ہوں اور اگر فیمیل بھی اپنا ایگ پروڈیوس کرتے ہیں اس کے اندر بھی 46 ہوں تو ہمارا تو اگلے جو بچے آئیں گے اس کے اندر تو ہمارا کروموسوم نمبر 92 ہو جائے گا، ڈبل ہو جائے گا. تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو نمبر آف کروموسوم کیسے سیم رہے گا؟ وہ اس لیے سیم رہے گا کہ میوسس کیا کرے گی کہ وہ کروموسوم کے نمبر کو ہاف کر دے گی. اور جب یعنی میں جب ریپروڈیوس کروں گا تو میرے جو ٹیسٹیز ہیں وہ میوسس ہوگی اور میوسس کے اندر جو سپرم پروڈیوس ہوں گے ان کا جو کروموسوم نمبر ہے وہ 23 ہوگا. اسی طرح جب فیمیل کی اووری کے اندر میوسس ہوگی وہاں سے ایگ پروڈیوس ہوگا اس کا بھی جو کروموسوم نمبر وہ 23 ہے. تو ریسٹوریشن آف اوریجنل نمبر آف کروموسوم ہو جائے گا. جب یہ ایگ اور سپرم ملیں گے تو دوبارہ 46 جو ہمارا کروموسوم نمبر ہے جو ہماری اسپیشی کا کروموسوم نمبر ہے وہ ریسٹور ہو جائے گا. اس طریقے سے تمام جنریشن ٹو جنریشن نمبر آف کروموسوم ریمینز دا سیم. تمام سیلز کے اندر 2 طرح کے سیلز ہوتے ہیں، ایک سومیٹک سیلز ہوتے ہیں اور ایک جرم سیلز ہوتے ہیں. سومیٹک سیلز جنرل باڈی سیلز کو ہم سومیٹک سیلز کہتے ہیں اور جرم سیلز کو ہم جو گیمیٹس پروڈیوسنگ سیلز ہیں جس میں سپرم اور ایگ جس میں ٹیسٹیز اور اووریز آتے ہیں جن کو ہم جرم سیلز کہتے ہیں. تو تمام سومیٹک سیلز کے اندر نمبر آف کروموسوم 46 ہوتے ہیں اور تمام جرم سیل یعنی سپرم اور
ایگ کے اندر جو نمبر آف کروموسومز ہوتے ہیں وہ ہاف ہوتے ہیں، ہپلائڈ ہوتے ہیں 23 ہوتے ہیں، یعنی سومیٹک سیلز کے اندر ڈپلائڈ ہوتے ہیں، اور جرم سیلز کے اندر یا گیمیٹس پروڈیوسنگ سیلز کے اندر یہ ہپلائڈ ہوتے ہیں۔ میوسس میں نے اس کی تعریف بتانی ہے کہ آ ٹائپ آف سیل ڈویژن ان وچ one cell divide into 4 daughter cell and each daughter cell have half number of chromosome, which is 1n haploid number of chromosome as compared to parent cells. The nuclei of the two gametes combine during fertilization and restore the diploid number. یہ میں آپ کو پچھلی سلائڈ کے اندر بڑا بریفلی بتا چکا ہوں۔ Meiosis begins after the G2 phase in the cell cycle after DNA replication. Two successive nuclear division designated meiosis 1 and meiosis 2 take place. Meiosis is not a single process, single pay process نہیں ہے، یہ 2 سٹیپ کے اندر ہوتا ہے۔ ایک سٹیپ میں meiosis 1 ہوتی ہے اور دوسرے سٹیپ میں meiosis 2 ہوتی ہے، اور the two nuclear division of meiosis results in 4 daughter cells each with half of the number of chromosomes of the parent cell. And these daughter cells are not genetically identical. اس کے بارے میں بتایا کہ ان کے اندر جو جینیٹک مٹیریل ہے وہ آپس میں مکس ہوتا ہے، ریکمبینیشن بنتے ہیں اور ڈفرینٹ نیو کمبینیشنز بن کے سامنے آتے ہیں۔ لائک مائٹوسس، میوسس از اے کنٹینیوس پروسیس۔ یہ جیسے میں نے بتایا یہ بھی ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، لیکن بیالوجسٹ نے اپنی کنوینئنس کے لیے، اپنی نالج کو بہتر کرنے کے لیے، بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کو 2 فیزز کے اندر تقسیم کیا ہے، ڈیوائڈ کیا۔ ان میوسس 1 اور اس کے اندر فردر میوسس کے اندر آپ 4 فیزز ہیں، جس میں پروفیز ہے 1 ہے، میٹافیز 1 ہے، ٹیلوفیز اینافیز 1 ہے اینڈ ٹیلوفیز 2 ہے۔ اور ان پروفیز 1 کے اندر جسٹ لائک آپ مائٹوسس کے اندر ہے، میکانزم سیم ہے، لیکن تھوڑی سی ویریشن ہے جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر بھی اسی طریقے سے کروموٹوم فولڈز اینڈ کروموسوم بیکم ویزیبل انڈر اے لائٹ مائکروسکوپ because a cell has a copy of each type of chromosome from each original parent cell. It contains the diploid number of chromosome. And what is homologous chromosome? Homologous means the chromosomes which carry the genes for the same traits are the same length and have a similar staining pattern, making them identifiable as matching pairs. اب اس کو میں آپ کو سمجھاؤں گا، جیسے ہمارے یہاں 46 کروموسوم ہیں، لیکن ہمارے جو پیئرز ہیں وہ 23 ہیں۔ پیئر سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اندر 46 کروموسوم ہے، لیکن اس کے اندر 23 جوڑے ہیں۔ جوڑنے سے مراد یہ ہے کہ ہر کروموسوم اس کے جیسا ایک اور کروموسوم ہے جس کے اندر جس کی لینتھ بھی سیم ہے، جس کے اندر جو ٹریٹ ہے، یعنی جو خصوصیت یعنی جو کریکٹرز کو وہ کنٹرول کرتا ہے وہ بھی سیم ہے، اور ان کا اسٹیننگ پیٹرن بھی سیم ہے۔ اس لیے ہم ان کو پیئر کہتے ہیں، اور اس پیئر کو ہم کہتے ہیں ہومولوگس کروموسوم۔ اب بیسیکلی جو پروفیز 1 ہے آف میوسس 1، اس کو فردر 5 فیزز کے اندر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اس کا میں آپ کو نیم دے دیتا ہوں۔ پہلی کو ہم کہتے ہیں لپٹوٹین، دوسرے کو کہتے ہیں ہم زائگوٹین، تیسری کو کہتے ہیں ہم پیکیٹین، چوتھی کو کہتے ہیں ہم ڈپلوٹین، اور آخری جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈایاکائنیسس۔ اس کے اندر ہوتا کیا کیا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پہلی فیز ہے جس کو ہم لپٹوٹین کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہومولوگس کروموسوم ہے، یعنی ڈیورنگ پروفیز 1 homologous chromosome line up side by side in a process called synapses. یعنی homologous chromosome ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں، اور ان ساتھ آنے کے پروسیس کو ہم کہتے ہیں synapses۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک کروموسوم جو ہے وہ ڈپلیکیٹڈ ہے، یعنی اس کے پاس 2 کرومیٹڈ ہیں، اور دوسرا کروموسوم بھی ڈپلیکیٹڈ ہے، اس کے پاس بھی 2 کرومیٹڈ ہیں۔ تو جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آ جائیں گے تو ان کے کرومیٹڈ کی تعداد کتنی ہوگی؟ 4۔
تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں فارمنگ اے ٹیٹرڈ آف کرومیٹڈس. یہ 4 کرومیٹڈ سے مراد آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, 2 ایک کے 2 دوسرے, تو جب بالکل ساتھ میں یہ 4 آ جائیں گے تو اس کو ہم ٹیٹرڈ کہیں گے. ایک کروموسوم کے اندر جو دونوں ٹیٹرڈ ہیں, جو دونوں کرومیٹڈز ہیں, ان کو ہم سسٹر کرومیٹڈز کہتے ہیں. لیکن 2 کروموسومز کے آپس کے جو کرومیٹڈز ہیں, ان کو ہم نان سسٹر کرومیٹڈز کہتے ہیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک کروموسوم کے جو 2 کرومیٹڈ ہے اس کو ہم سسٹر کرومیٹڈز کہتے ہیں. اور 2 کروموسوم کیونکہ دونوں ایک جیسے ہیں, آپس میں اکٹھے آ گئے ہیں, ٹیٹرڈ بنا دیا ہیں, لیکن ایک دوسرے کے جو کرومیٹڈز ہیں ان کو ہم نان سسٹر کرومیٹڈز کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. A network of protein and RNA is laid down between the sister chromatids of the 2 homologous chromosomes. اب جو سسٹر کرومیٹڈز ہیں ان کے اندر ایک پروٹین کا نیٹ ورک اور RNA کا لیڈ ڈاؤن ہوتا ہے, اور یہ نیٹ ورک کرتا کیا ہے, اٹ ہولڈز دا سسٹر کرومیٹڈز ان اے پریسائز یونین so that each gene is directly across from its sister gene on the homologous chromosome. Now, اب جو پہلا پروسیس جس کو ہم سائنیپسس کہتے ہیں وہ ہو چکا. ناؤ دا ادر پروسیس ٹیک پلیس ان وچ دیر از ایکسچینج آف سیگمنٹ ٹیک پلیس بٹوین دا نان سسٹر کرومیٹڈس, اور ان دس ایکسچینج دیر از اے شفٹنگ آف جینیٹک مٹیریل. Non-sister chromosomes of 2 homologous chromosomes in a tetra exchange DNA segments. This network holds the sister chromatids in a precise union so that each gene is directly across from its sister gene on the homologous chromosome. And I also make this point on my previous slide. And synapses also initiates a series of events called crossing over, where non-sister chromatids جو ہوتے ہیں 2 homologous chromosome کے, وہ ٹیٹرڈ کے اندر وہ اپنے ڈی این اے کو ایکسچینج کرتے ہیں. آئی ایم سوری کہ یہ وہ ریپیٹ ہوئی ہے, تو آپ اس کو اگنور کر دیں گے. ایک دفعہ بھی, یعنی پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو سسٹر کرومیٹڈز ہیں وہ پریسائز یونین کے اندر رہتے ہیں, جن کے اندر جو جین ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر بالکل پریسائز یونین کے اندر ساتھ رکھتے ہیں, اور دوسرے کے اندر جب سائنیپسس ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نان سسٹر جو کرومیٹڈز ہیں وہ آپس میں ایکسچینج آف سیگمنٹس کرتے ہیں. اب اس کراسنگ اوور سے ہوا کیا کہ افیکٹولی ری ڈسٹریبیوٹ جینیٹک انفارمیشن امنگ دا پیئرڈ ہومولوگس کروموسوم اینڈ پروڈیوس نیو کمبینیشن آف جینز آن دا ویریس کرومیٹڈز in homologous pairs. So when there is exchange of genetic material, there is a new combination of genes take place, and this new combination of genes is very important because it basically produce genetic variability in us. Why we are, the question arises, why we are different from our parents? Because why the answer is this: we are different from our parents because there is a new combination of genes which take place in every gamete. So every gamete have different genetic makeup, and the crossing over is a form of genetic recombination and is a major source of genetic variation in a population of given species. Now, at this point of time, I'll talk more about the process. Now, when the exchange of material take place, the chromosome, the homologous chromosome detach themselves, and they are again available for further process. So it doesn't mean that the 2 homologous chromosomes remain attached to each other. The detachment process takes place, and the 2 homologous chromosomes after shifting of their genetic material become separate from each other. Now, in metaphase, the microtubules form a spindle apparatus just as in mitosis. اسی طریقے سے وہ اسپینڈل اپریٹس بنتا ہے جس طرح مائٹوسس, لیکن اس کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس ہے. آپ نے
माइटोसिस के अंदर आपने देखा है कि क्रोमोसोम जो होता है वो लेंथ वाइज अपने आप को इक्वेटर यानी इक्वेटोरियल प्लेट के अंदर अरेंज करते हैं, लेकिन इन मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1 द homologous chromosome in pairs arrange on the equatorial plate. So इसका डिफरेंस क्या होता है, यानी जब इक्वेटोरियल प्लेट के अंदर इन पेयर्स के अंदर अब जब अपने आप को अरेंज करेंगे तो जो स्पेंडल फाइबर्स हैं वो सिर्फ एक क्रोमोसोम यानी 23 में, यानी सिर्फ 23 अब जोड़े हो गए ना, एक जोड़ा इस साइड पे आ गया, एक जोड़ा उसके साथ आ गया, तो ये जब 23 जोड़े बनेंगे तो हर स्पेंडल फाइबर्स अपने ही क्रोमोसोम जो उसके सामने है उसको ही अटैच कर सकता है, वो ऊपर से घूम के दूसरे को अटैच नहीं कर सकता, और जो एक पोल की तरफ है वो उसी अपने जो उसके पोल की तरफ है वो उसी को अटैच कर सकता है। तो जब इनकी एनाफेज के अंदर रिपेल करते हैं, यानी वो अपने आप को स्ट्रेच होते हैं, स्पेंडल फाइबर्स स्ट्रेच होते हैं, तो इसका होता क्या है कि होल का होल क्रोमोसोम अपने पोल की तरफ चला जाता हो। तो दिस इज बेसिकली अ रिडक्शन डिवीजन, यानी मियोसिस 1 इज बेसिकली अ रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि इसी के अंदर जो क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाते हैं। क्यों हाफ हो जाते हैं? जब एनाफेज के अंदर स्पेंडल फाइबर्स स्ट्रेच हुए अपने पोल की तरफ, तो पूरे का पूरा क्रोमोसोम अपने पोल की तरफ आ गया, यानी वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जो ऑलरेडी डुप्लीकेटेड था इंटरफेस के अंदर, वो पूरा डुप्लीकेटेड ही एक पोल की तरफ चला गया और वो दूसरा भी दूसरी की तरफ चला गया। सो NF1 begins when homologous chromosomes separate and begins to move towards each pole. Because the orientation of each pair of homologous chromosome is in the center of cell is random, the specific chromosomes that each pore receive from each pair of homologous are also random. And meiotic telophase 1 is similar to mitotic telophase. It is basically the reverse of prophase, in which the nuclear material, the nuclear membrane also recombine, and there is resynthesis of nucleolus, and then the cytokinesis take place, in which one cell divided into two, and each cell have half number of chromosome as compared to in their parent. But the process of meiosis is not completed yet, because the chromosome in each cell is not separated. Means they are duplicated chromosome. अभी वो डुप्लीकेटेड ही क्रोमोसोम पड़े हुए हैं दोनों सेल्स के अंदर, जो दो बने हुए हैं। तो हर सेल के अंदर अब मियोसिस 2 होगी, और इससे पहले जिस तरीके से इंटरफेज होती है यहाँ भी होगी, और इसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस, यानी ट्रांजिशन टू द सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। इस प्रोसेस को हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं, जिसके अंदर तमाम प्रोसेस होते हैं, यानी G1 फेज भी होती है, G2 भी होती है, लेकिन जो S फेज होती है वो मिसिंग होती है। वो मिसिंग क्यों होती है? जैसे कि मैंने बताया, जो दोनों सेल बने हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं दोनों के अंदर वो डुप्लीकेटेड हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स के अंदर अपने आप को उन्होंने इक्वेटोरियल प्लेट के अंदर अरेंज किया था। अब दोनों जब घूमे, यानी दोनों जब स्ट्रेच हुए, तो पूरे का पूरा क्रोमोसोम एक अपने पोल की तरफ चला गया। वो डिवाइड नहीं हुआ, यानी सेंट्रोमियर से टूटा नहीं है, सेपरेट नहीं हुआ। तो इसलिए एस फेज इसके अंदर मिसिंग होती है, और इसीलिए आगे मियोसिस 2 जो होती है वो होती है, और ये कुछ टाइम। अब ये मियोसिस 1 है, इसके अंदर उसी तरीके से आप प्रोफेज 1 देखें, जिसमें सेंट्रियोल के अंदर स्पेंडल फाइबर्स फॉर्मेशन हुई है, क्रोमोसोम अपीयर हुए हैं, न्यूक्लियर डिसअपियर होगी, मेटाफेज तक आते हुए देख लें आप। और फिर देखें ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स के अंदर, आप यहाँ से समझ आ जाएगी आपको, पेयर्स के अंदर उन्होंने एक इक्वेटोरियल प्लेट के अंदर आया, और जब स्ट्रेचिंग मूवमेंट होती है तो देखें पूरे का पूरा क्रोमोसोम एनाफेज के अंदर अपनी पोल की तरफ चला गया है। और ये टीलोफेज के अंदर आप देख लें कि
جو کروموسوم پہلے 4 سے شروع ہوئے تھے اب ہر سیل کے اندر 2 گیا، یعنی بیسیکلی یہی ریڈکشن ڈویژن ہو چکی ہے، اور یہ پھر اس کے اندر سائٹوکائنیسس ہوتی ہے، تو ڈاٹر سیلز بنتے ہیں اور اس کے اندر کروموسوم ہاف ہو چکے تھے، لیکن ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہے، اب اس کے اندر میوسس ہوگی، اور یہ کراسنگ اوور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ 2 ہومولوگس کروموسوم آپس میں آئے اور انہوں نے ایکسچینج آف سیگمنٹس ہوئے، ٹیک پلیس ہوئے۔ اب جو سیکنڈ میوٹک ڈویژن ہے وہ بالکل مائٹوسس کی طرح ہے، ریزمبل ایز آرڈنری مائٹوٹک ڈویژن، بالکل مائٹوسس کی جگہ اس کے اندر کوئی ڈفرینس نہیں ہے، لیکن ڈفرینس کیا آ جاتا ہے کیونکہ آلریڈی ڈپلیکیٹڈ، کیونکہ آلریڈی کروموسوم جو ہے وہ کم ہو چکے ہیں دونوں سیلز کے اندر، اور ہر سیل کے اندر اب میوٹک 2 ہوگی، تو ایک سیل سے بھی 2 بنیں گے، اور اب اس کے 2 جب بنیں گے تو کیا ہوگا کہ جو کروموسوم ڈپلیکیٹڈ تھے وہ آپس میں انڈیویجول کروموسوم اپوزٹ پول کی طرف چلے جائیں گے، تو ہر سیل کے اندر 2 کروموسوم آئیں گے، اس لیے ایک سیل سے بھی 2 بنیں گے اور جو دوسرا سیل ہے اس سے بھی 2 بنیں گے، تو اس طریقے سے ایک سیل بیسیکلی 4 سیل بناتا ہے، اور ہر سیل کے اندر جو کروموسوم کی تعداد ہے وہ ہاف ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر بھی پروفیز 2، میٹافیز 2، اینافیز 2 اور ٹیلوفیز 2 ہوتی ہے، اور ٹیلوفیز 2 کے بعد وہی سائٹوکائنیسس ہوتی ہے جس کے اندر ایک سیل 2 میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے۔ اور ان موسٹ آف دا اینیملز ایچ آف دیز ڈویژن پروڈکٹس از اپلائڈ اینڈ مے فنکشن ڈائریکٹلی ایز گیمیٹ، یعنی جو پروڈیوس ہوتے ہیں اس کو ہم گیمیٹ کہتے ہیں، سیکسل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہمارے ہیومنس کے اندر یہ جو گیمیٹس بنتے ہیں یہ وائبل نہیں ہوتے، کچھ ماڈیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، یعنی ہمارے یعنی اسپن بننے کے لیے کچھ ہیڈ اور اس کے اندر ٹیل کی ایڈیشن ہوتی ہے، اور یہ پروسیس ہے، لیکن وہ ہمارے کورس کا پارٹ نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے۔ یہ میٹافیز 2 ہے، سوری یہ میوسس 2 ہے، یہ بھی اس کی ڈسکرپشن ڈائیگرامز ہیں، آپ دیکھ لیں، بالکل ایزیلی آپ اس کو اب سمجھ لیں گے، کیونکہ میں نے اس کو پریویسلی بڑی ایزیلی آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔